اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو یا قہارو یا جبارو کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑے ہی جلالی نام ہے، جس کا ورد کرنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بجلیاں انتظار کرتی ہیں آپ کے حکم کا، کب آپ کا وظیفہ مکمل ہو اور آپ اس کو حکم دو کہ فلاں دشمن ہے، اس کا کیا حال کرنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو یا جبارو اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے اور جلالی نام ہیں، جس کا کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو یہ بجلیوں کی تیزی سے دشمن پر اثر کرتا ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی یا قہارو یا جبارو کے حوالے سے ہے، جو ہم نے ماچس کی 3 تیلیوں پر کرنا ہے۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یقین کامل ہے تو ہی پیر کامل ہوتا ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت پر یقین اور بھروسہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہے، اور موت کا یقین ہے کہ موت آنی ہے، اتنا ہی یقین آپ کو اس بات پر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی کلام میں اتنی ہی طاقت ہے جتنا ہمیں یقین ہوگا، فائدہ بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ وحی آئی کہ اے میرے کلیم، سمندر کے کنارے جائیں، آج میں آپ کو اپنا ایک پوشیدہ راز کھول کر دکھانے والا ہوں۔ آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حجرے سے نکلے اور سمندر کی جانب چل پڑے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج 3 کشتیاں آئیں گی اور تینوں ہی ڈوب جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کشتیاں والوں کو آپ نے خبردار کرنا ہے کہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب کشتیاں آئیں گی تو ڈوبنے لگیں گی تو آپ نے روکنا ہے ان کو کہ اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ جب وہ کنارے کے قریب پہنچنے والی تھی تو آپ نے با آواز بلند کہا، اے کشتی والو، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کشتی میں بیٹھے لوگ اور ملاح نے کہا، اگر اللہ نے ہمیں ڈبونا ہے تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ جو چاہے کرے، ہمیں قبول ہے۔ کشتی تھوڑا آگے آئی، آتے ہی سمندر کی لہریں تیز ہوئیں اور کشتی کو ڈبو دیا۔ پھر کچھ دیر اور گزری اور ایک کشتی اور آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ کشتی آپ کے قریب آئی، آپ کو اس میں سے لوگ نظر آنا شروع ہوئے تو آپ نے بآواز بلند ان کشتی میں بیٹھے لوگوں اور ملاح کو کہا، اے کشتی والو، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تھوڑا آگے آتے ہی طوفان آیا، سمندر میں طغیانی آئی اور کشتی ڈوب گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر اور گزری تھی کہ تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی کشتی کنارے کے قریب آئی تو آپ نے بآواز بلند کہا، اے کشتی والو، اللہ کا امر آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ ان لوگوں نے کہا، بے شک ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، پر وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، یہ زندگی تیری ہی عطا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، پر ہم تم کو اپنی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں کنارے پر پہنچا دے۔ اور سمندر میں کسی قسم کا کوئی طوفان بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کشتی کنارے کے پاس آتی تو سمندر میں طوفان آ جاتا۔ ان کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں سمندر کا آسرا نہیں ہے، یا رب العالمین، ہم تو تیری رحمت کے آسرے پر ہیں، تو اپنی رحمت کا واسطہ دے
کر کے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں صحیح سلامت کنارے پر پہنچا دے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی دیر میں کشتی کنارے جا لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے میرے پروردگار، آپ نے تو کہا تھا کہ تینوں کشتیاں ڈوب جائیں گی، تو پھر ایک کشتی کیسے کنارے لگ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، تیری تینوں کشتیاں تیسری کشتی اس لیے بچ گئی کہ انہوں نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا تھا، اور اے میرے کلیم، مجھے جب جوش و جلال آیا ہوتا ہے تو کوئی بندہ جب مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو میرا جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے۔ اللہ والو، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایمان، عقیدہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر رکھا کریں، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ والو، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ناجائز کسی کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، اور ناجائز مقصد ہوگا تو آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں تب ہی آپ کو اجازت ہے، پھر آپ چاہے جتنا مرضی عمل کر لیں، اگر آپ ناجائز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر پاک صاف حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والو، عمل کا مکمل تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ جیسے ہی آپ سبحان اللہ لکھیں گے آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ تو سب سے آپ نے کرنا کیا ہے، پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر، تنہائی والی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے عمل کے دوران کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، کیونکہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو عمل کا اثر بہت دیر سے ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے، تو اس بات کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ماچس کی 3 تیلیاں آپ نے لینی ہیں، 3 تیلیاں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہیں اور اپنا آپ نے حصار کر لینا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی جلالی عمل ہے دشمن کو برباد کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ پر جادو جنات ہیں، دشمن نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، دشمن جینے نہیں دے رہا، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے دشمن سے آپ کو نجات مل جائے گی، ہر قسم کے جادو ٹونے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ نظر بد ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، کسی بھی قسم کا آپ کی بندش ہے، کاروباری بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، رکاوٹ لگی ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہیں، اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات کو ختم فرما دیں گے۔ اب آپ نے حصار کیسے کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، جو شروع میں 3 مرتبہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر دم کر لینا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے، اور اپنے جسم کے گرد آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیلیاں اپنے سامنے رکھ لینی ہیں، جو 3 تیلیاں آپ نے اٹھائی ہیں، پھر ایک تیلی آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 226 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا جبارو کا ورد کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کا ورد کرتے وقت آپ نے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھنے کے بعد آپ نے تیلی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے، اور تیلی کو نیچے رکھ دینا ہے۔ پھر دوسری تیلی آپ نے اٹھانی ہے، اس پر بھی 226 بار آپ نے یا قہارو یا جبارو کا ورد کرنا ہے اور دم کر دینا ہے۔ اسی طرح تیسری تیلی پر بھی کرنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے تینوں تیلیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تینوں تیلیوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو نیچے رکھ لینا ہے، اور 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں آپ نے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ آپ نے اس کا ایصال ثواب جو ہے دشمن کی روح کو ہدیہ کر دیا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ نے تینوں تیلیوں کو اکٹھا پکڑ کر جلا دینا ہے،
جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہے وہ آپ نے پاک صاف جگہ پر دفن کر دینی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس راکھ کو دفن کریں گے انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جو بھی کوئی دشمن ہوگا، آپ سے حسد کرنے والا، آپ سے نفرت کرنے والا، آپ کو پریشان کرنے والا، آپ پر جادو ٹونے کرنے والا، نظر بد والا، بندش، رکاوٹ، کاروباری رکاوٹ، کالے جادو کے اثرات، اسیبی اثرات، لا علاج بیماریاں، تمام پریشانیاں اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے ختم کر دے گا اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے اور بار بار اس وظیفے کو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، یہ آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی جلالی ہے اور اللہ نے ہر مرض کی دعا رکھی ہے، ہر غم کی دعا رکھی ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ بس آپ لوگوں کو پریشانیاں ختم کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو عمل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے۔